کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تو یہ ستارہ فور شور آپ لوگوں کی مدد کرے گا. یعنی برج لیو کا ستارہ جو ہے اس کی جنرلائز انفارمیشن آپ کی مدد کرے گی. جو ڈیٹس ہیں اس ہفتے کی 10th آف مارچ سے ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم اسے ختم کریں گے 17th آف مارچ پہ. تو جی اس ہفتے لیوز کا بھی یہ ہفتہ اللہ کا شکر ہے کہ 10th ٹل 17th آف مارچ آپ بھی سیف زون میں ہیں. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ کہیں کو وارننگ کی ڈیٹ نہیں دینی پڑ رہی ہے. ایک ایکٹیو ویک لگ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. خانہ مال میں ستارہ سپیڈ اپ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے 15 16 17 میں کوئی ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے. اس ٹریول کے ثمرات اور رزلٹ دونوں اچھے ہو سکتے ہیں. ثمرات اردو میں کہا جاتا ہے، رزلٹ انگلش میں، تو دونوں اچھے ہو سکتے ہیں. تو آپ بالکل کسی بھی پرپز سے اگر آپ سفر کو انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آپ سیف ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی بڑے ستارے جو ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا لیوز جب ابھی جنوری سٹارٹ ہوا تھا تو میں آپ لوگوں کے لیے ورڈ ہوتی تھی. 5th آف جنوری سے لے کے 25th آف فیبروری تک کے ستارے کا موڈ اچھا نہیں تھا. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری آج تک علمی کیریئر میں کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ وہ ستارہ ہے جس کے لیے ہم لوگ مل کے دعا کرتے تھے کہ 4 نومبر 2024 تک اس نے نقصان دے سکتا ہے، یہ نکل جائے. مجھے یاد ہے کہ میں تو بڑے بڑے صدقات بھی کیے. اور جب یہ پھر 5 جنوری کو میرے پاس ایتھی میرس کے تھرو مجھے پتا چلا، یقین جانیے کہ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ اللہ پاک سب کے لیے خیر رکھنا، سب کے لیے امن رکھیے گا. تو یہ ستارہ جو ہے 5th آف جنوری سے 25th آف فیبروری تک ایک شدید دھمال ڈالی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے تھا کہ آپ کو اللہ کرے نیندیں آپ کی خراب نہ ہوں. آپ کو میں کہتی تھی کہ آپ نے حاسدین سے اللہ کی امان مانگنی ہے، آپ نے ٹریفک کے معاملات میں بھی محتاط رہنا ہے. تو یہ والا ستارہ یہاں پہ ذرا اس قسم کے جو ہے وہ یہ کرامات کر سکتا تھا. تو 25th آف فیبروری سے اس کا 60% جو ہے وہ لوڈ جا چکا ہے، لیکن ابھی یہ یہاں سے ایگزٹ نہیں کیا. 18th آف اپریل آنے والی وہاں سے یہاں سے ایگزٹ کر جائے گا. پھر آپ کو بہترین ریوارڈ دے کے جائے گا، یہ بھی یقین رکھیے گا کہ پھر آپ کو یہ بہترین ریوارڈ انشاءاللہ دے کے جائے گا. اس کے بعد خانہ مال کی جو پوزیشن ہے، پچھلے ہفتے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک ستارے نے جب ایگزٹ لیا تھا تو آئی واز سو ہیپی کہ اب آپ کے خانہ مال میں تھوڑا سا جو ہے ایک سکون آئے گا. کیونکہ اس ستارے نے، مجھے ڈر تھا کہ کوئی مالی نقصان نہ کرا دے یا ایسے اخراجات نہ کرا دے جو بعد میں آپ کو کنسٹرکٹیو نہ لگیں، آپ کو کوئی وہ چیز پرابلم نہ لگے. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کا یہاں سے ایگزٹ ہو گیا ہے، وہ ستارے یہاں سے وہ نکل گئے. اب اس وقت جو یہاں پہ پلانٹس موجود ہیں اس ہفتے تک بھی جو ہے آپ کے معاملات مال سے ریلیٹڈ معاملات کو بہتر کر رہے ہیں. تو اگر کوئی چیز سیل کرنی ہے یا بائی کرنی ہے تو میں تو یہ کہوں گی کہ اس سے بہتر ٹائم نہیں ہو سکتا سیلنگ اور بائنگ کا جو ہے. تو اپنی چیزوں کو بالکل آپ جو ہے وہ پرسو کریں، کیونکہ یہ وہ ہائی ٹائم ہے جو کہ آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا انشاءاللہ. پیسے کو ملٹی پلائی کرنا ہے، کوئی پرچیز چیز کرنی ہے، کوئی سیل کرنی ہے. اس کے علاوہ 2 ستارے اور بھی اچھے چل رہے ہیں. ہمارے لیوز اسٹوڈنٹس کے دماغ کو پازیٹیو کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ٹریولنگ اگر کہیں آتی ہے اس میں ستارہ پازیٹیو ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی یہ اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے یہاں پہ. اور اگر کوئی اوورسیز ٹریولنگ کرنی ہے تو بھی یہ پازیٹیو ہوا ہوا ہے، اس میں بھی آپ کے رستوں کو یہ پازیٹیو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ اس وقت مینٹل پیس کی بھی انڈیکیشن دے رہا ہے. تو لیوز اس وقت تھوڑا سا میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ دباؤ کی کمی ہے. پھر 10th آف فیبروری سے جو ایک ستارہ بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ کے حد میں پازیٹیو ہے، وہ آپ کی خواہشات کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آپ جو ٹاسک لے کے چل رہے ہوں گے اس ٹاسک میں وہ آسانی پیدا کرے گا. آپ کے معاملات کو آپ کے لیے بہت بہتر کرے گا. دوستوں کی اگر مدد ریکوائرڈ ہے
وہاں سے بھی آپ کو اللہ کے حکم سے مایوسی نہیں ہوگی. آپ کو اگر رومانس ایریا میں کوئی چیز جو ہے پازیٹیو وہ ہونی چاہیے وہاں پہ ستارہ پازیٹیو ہے. بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں ستارے کی موجودگی پازیٹیو ہے. اور دوستیاں اسپیشلی کمفرٹ زون اس لیے آپ کے لیے نظر آ رہا ہے. تو 10 فیبرری سے ستارہ ہوپ فلی اب تک اس کی کوئی برکات آپ کو نظر آئی ہوں, آپ نے کچھ محسوس کیا ہو کہ زندگی میں کافی بہتری آئی ہے اس ستارے کے آنے سے جو ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بھی آسانیاں کرے, آپ کے رستوں کو لیوز اور بھی آسان کرے. لیکن وہ جو نہیں گیا, جس نے 18 اپریل کو جانا ہے, تو آپ صرف اپنی کوئی بھی چیز, اور بیسٹ ہے سورہ کوثر, اگر آپ صرف 21 ٹائم پڑھ لیا کریں سورہ کوثر, 1 ٹائم درود شریف شروع میں, 1 ٹائم درود شریف آخر میں, تو یہ بھی آپ کو کافی بچائے گا. اگر آپ درود شریف سے دوستی کر لیں تو یہ بھی آپ کو خاصا جو ہے یہ بچائے گا اور آپ کے معاملات کو ڈسٹرب نہیں ہونے دے گا. اور سورہ کوثر کی مغرب کے وقت کی حکمت بہت اچھی ہے. مغرب کی اذان سننے کے بعد یا مغرب کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد آپ اسے 21 ٹائم ریسائٹ کر کے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کیجیے کہ اللہ پاک ہم بھی اتنا زور نہیں ہے, آپ میرے حاسدین کو زیر کیجیے, آپ میرے دشمنوں کو زیر کیجیے. اس سے دوستی کر کے دیکھیں, بڑی خوبصورت صورت ہے, کمال ہے بھی اس کا. ہمایوں محبوب برج اسد کے بارے میں کہتے ہیں اب کے لیے یہ ہفتہ ایک پرجوش انداز میں آگے بڑھے گا کیونکہ چاند اب کے ذائچے میں خوش قسمت مشتری کے ساتھ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب پرانے دوستوں کے ساتھ رہنے سے لطف اندوز ہوں گے. اس کے علاوہ گروپ کی سرگرمیاں سے بھی محظوظ ہوں گے اور اب دوسروں کے ساتھ اچھی طرح سے کام کرنا آسان پائیں گے. سفری منصوبے تاخیر اور منسوخی کا شکار ہوں گی. جمعرات کو چاند گرہن اب کے منی ہاؤسز میں ہو رہا ہے, اس وجہ سے مالی معاملات میں مشکلات ہوں گی, پیسے کے مسائل پریشان کریں گے مگر یہ سب عارضی طور پر ہوگا. آپ کے ماضی کا کوئی شخص پھر سے آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. کوشش کریں خاص طور پر جمعرات سے اپنے اہم کاموں کو ٹال دیں, زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاری, اللہ آسانیاں فرمائے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے صرف اپنے انر جو آپ کا اندر کہہ رہا ہے نا اس پر یقین رکھنا ہے, کیونکہ آپ کو اس وقت کلیئرٹی چاہیے اپنے اندر کی. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیا بات کر رہے ہیں, لوگوں کی کیا مرضی ہے, نہیں, آپ کو کیا صحیح لگتا ہے اس کو پہلے اپنے اندر تلاش کیجئے. اور اس کے بعد, کیونکہ اگر آپ کو خود کلیئرٹی نہیں ہے اور آپ کوئی ڈیسیشن لے لیتے ہیں تو پھر وہ ڈیسیشن جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اور آپ بعد میں اس پر پچھتا سکتے ہیں. نیٹ ورکنگ کیجیے گا, کیونکہ لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ ضرور کیجیے گا. اس کے بعد ان ایکسپیکٹڈ جذباتی کوئی دھچکا آپ کو پہنچ سکتا ہے, بلا وجہ کا ٹینشن آپ لے سکتے ہیں جان بوجھ کے لیے ہم اپنے آپ کو جذباتی سی ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں, الجھن میں ڈال دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بالکل کام ڈاؤن رکھیے اور آپ جیسے تھنک بیفور ریئیکٹنگ. چاند گرہن ہے اس ہفتے مرکری نے ریٹروگریڈ ہونا ہے, اس پر ہماری الگ سے ویڈیوز موجود ہے, وہ دیکھ لیجئے گا. چاند گرہن اور سورج گرہن پر چاند گرہن اور مرکری ریٹروگریڈ پر ہم نے اس میں ڈیٹیل میں بات کر لی ہے. اور مرکری جو ریٹروگریڈ ہے یہ آپ کے 9ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے, لہٰذا جب تک آپ اپنے آپ کو خود کلیئر نہیں رکھتے آپ کوئی صحیح فیصلہ خود بھی کرنے کی پوزیشن میں دکھائی نہیں دیتے. اس کے بعد آپ کو چاہیے یہ کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو ہیل کریں, اپنے ساتھ وقت گزاریں, تھوڑا سا تنہائی میں اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے پر فوکس کریں, تنہائی میں تلاش کریں کہ کیا چیز آپ کو آپ کے اندر الجھا رہی ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑی کامیابی اس ہفتے منتظر ہے. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے آپ سے کوئی بہت بڑا غلط فیصلہ ہو جاتا ہے, غلط مشورے کی بنیاد پر احتیاط کیجیے گا. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ کا کرش آپ کو خود ہی کال کر لے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے
وہ بن رہا ہے مرجان. دس از مرجان. لیکن مرجان ریئل ہونا چاہیے. اس کو آپ نے مرجان اپنے ساتھ رکھنا ہے تقریباً 7 اپریل تک. تو مرجان کو اگر آپ سلور پھول ہو، مرجان اور سلور پھول، یہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے فار 1 month. آپ کا جو لاکی چارم ہے، جو انرجی آپ کو چاہیے، وہ بن رہی ہے اس میں یہ گولڈن لیمپ. یہ جو گولڈن لیمپ، اینی لیمپ، لیکن لیمپ ذرا کلرفل ہو اور خوبصورت، اور آپ اسے اپنے ارد گرد کہیں رکھیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اگر آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس فائدے سے بچیں جس پر آپ